اس وقت لگتا ہے اس طرح ہے کہ عوام پورے نظام سے جو ہے نا وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، چاہے گورننس کا معاملہ ہو جائے، دیگر معاملات ہو جائیں، اور مختلف قسم کی چیزیں اس وقت مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب صدارتی نظام آ جائے، یہ چیز آ جائے، خلافت کی بھی بات ہوتی ہے۔ اب اس جمہوری معاشرے میں خلافت کیسے قائم ہوگی؟ اگر ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، آپ کل کتاب بھی ایک پڑھ رہے تھے جمہوریت اور خلافت، میں دیکھ رہا تھا، تو یہ کیسے خلافت اس جمہوری معاشرے میں قائم ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اطہر بھائی۔ دیکھیں، نظام جو ہے پاکستان کے اندر اس کی بنیاد دیکھنا ہوگی کیا تھی۔ کوئی بھی نظام پہ بات کرنے سے پہلے پاکستان قائم کیوں ہوا تھا؟ اس کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہماری فلسفی ہے، محمد الرسول اللہ کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے۔ یہ بانی پاکستان کا اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تو اب ان کی مور دین 10 سپیچز جو اگر ہم کوٹ کریں، چاہے کراچی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ہم دنیا کو دکھانا چاہیں گے کہ اسلام کی عملی تجربہ کیسی ہے، اور اسلام کی پرسیپشن دنیا کو دکھائیں کہ اسلام کیسا ہوتا ہے، اس میں انکلوسیونیس کتنی ہے۔ اور دوسری بات قائد اعظم نے فرمایا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہو گیا، پاکستان اسی دن بن گیا۔ پھر آپ کو یہ جب پوچھا گیا کہ نظام کون سا ہوگا، آپ نے فرمایا نظام کون سا؟ ہمارا نظام 1400 سال پہلے اللہ کے کلام قرآن کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اس میں ریاست مدینہ میں کر کے دکھایا۔ تو قائد اعظم کا رول ماڈل قرآن و سنت تھا، اسی لیے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں وہ چیزیں شامل ہیں کہ ہر چیز سپرمیسی قرآن اور سنت کی ہوگی۔ اب اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے پک اینڈ چوز کر لیا۔ آبجیکٹیو ریزولوشن میں وہ چیزیں شامل ہیں، آرٹیکل 38 میں شامل ہیں، 1 سے لے کر فریڈم آف اسمبلی، اسپیچ، ایکسپریشن، سوشو اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، ہیلتھ ہے، وہ ساری چیزیں۔ خلافت کی وہ چیزیں کچھ تو لے لی ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ سسپینڈیڈ ہیں آرٹیکلس۔ خلافت کے اندر اسٹیٹس کو نہیں ہوتا، اشرافیہ نہیں ہوتا۔ خلافت کے اندر عام آدمی اور خلیفہ کے معیار زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ خلافت میں اگر خلیفہ جمعے کے خطبے پہ خطاب کر رہا ہو تو اس کے ڈریس کے بھی بارے میں پوچھا جاتا ہے، اگر اس کی ذرہ ہو تو اس کے بارے میں عدالت طلب کر سکتی ہے، ایکسٹرا بلونگنگز ہوں تو اس سے اس کا احتساب ہوتا ہے۔ میں سیدنا عمر کی مثال دوں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنے محل کے باہر ایک 4 دیواری لگا دی، تو لوگوں کو ایکسیس میں مشکل تھی، عامل تھے وہ بصرہ کے ساتھ بھی نبی وقاص، تو سیدنا عمر نے وہ جلوا دی، فرمایا کہ تمہارے اور پبلک کے درمیان کانٹیکٹ نہیں رہے گا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ جب قحط پڑا تو گندم کی اور گھی کا استعمال بند کر دیا تھا، اور شیر خوار بچے جو ہیں یہ دیکھیں نا، یہ ان کا دودھ ریاست دیتی تھی، یہ ساری چیزیں تو کرتی تھی، لیکن موجودہ دور میں آپ کس طرح قائم کریں گے؟ مطلب اس ماڈرن دور میں کیا خلافت سٹل پاسبلٹی ہے؟ عام آدمی کو لفظوں کے گھورک دھندے میں الجھانے کی بجائے 1 لائنر ڈیفائن کر دوں، خلافت از ایکول ٹو گڈ گورننس۔ خلافت مینز ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اینڈ دین ریٹریبیوٹیو جسٹس۔ اب ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کیا ہے کہ عوام کو اتنا امپاور کر دو کہ وہ جرم کرنے کا سوچے ہی نہ، پھر بھی کوئی جرم کرے تو ریٹریبیوٹیو جسٹس فرام ٹاپ ٹو بوٹم، ہر کسی کے لیے قانون ایکول ہو۔ یہ خلافہ ماڈل ہے۔ جو خلافت کا آپ نے ذکر کیا، اس میں موروثیت جو ہے، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ پاکستان کے نظام میں ایک جو بہت بڑا ایشو بار بار ڈسکس ہوتا ہے کہ جی نسل در نسل اقتدار ایک ہی خاندان میں چل رہا ہے، اس پہ بھی بتائیے گا۔ اور چھوٹا سا جو آپ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو دہشت گردی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دہشت گردی آپ نے دیکھتے ہیں کبھی بلوچستان میں ہوتی ہے، کبھی کسی اور علاقے میں ہوتی ہے، تو خلافت جس سسٹم کی آپ بات کریں وہ اس سے کیسے ڈیل کرے گی؟ اس لیے کہ تاریخ تو بھری پڑی ہے کہ جب خلافت تھی تب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، ایون کہ خلفائے راشدین کو خود شہید کیا گیا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ اس سے ہم کس طرح پھر گڈ گورننس کیسے ہوگی؟ شاہ جی، پہلے موروثیت تو اسلام نفی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کوئی نامزد نہیں کیا، یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد خلفاء ہوں گے جو اسٹیٹ کے سسٹم کو رن کریں گے۔ سیدنا ابو بکر آئے، انتخاب ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نامینیٹ نہیں کیا۔ سیدنا عمر نے عبداللہ بن عمر کو نامینیٹ نہیں کیا، سیدنا عثمان نے نہیں کیا، سیدنا علی نے نہیں کیا۔ آن ورڈ دیکھ لیں تو وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، میرٹ بیسڈ ہوتی ہے، اوپن چوائس۔ لیکن کنسلٹیٹیو کونسل جسے عربی میں کہتے ہیں اصحاب حل و عقد، وہ لوگ جو قرآنک ویژن رکھتے ہوں، کمپیٹنٹ ہوں، اور اصحاب رائے ہوں جن کی رائے مسلم ہو، ویژنری لوگ ہوں، ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں، وہ پھر ایک کنسلٹیٹیو کونسل چوز کر کے اس کو آگے کرتی ہے۔ وہاں پہ شاہ جی ایک یونٹی آف کمانڈ ہے، ایک چین آف کمانڈ ہے۔ یونٹی آف کمانڈ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ بہت سارے لوگ میری اس بات کو کسی اور اینگل سے لیں گے، وہ غلط ہوگا۔ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ جسم
اور علم میں وہ مضبوط ہو، یعنی ایسا ہو کہ قرآن فہمی بھی جانتا ہو، اگر قرآن کا حافظ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، پھر وہ عسکری امور کا ماہر ہو، ملٹری فرنٹ پہ قوم کو لیڈ کرنے والا ہو، یعنی وہ جب فرنٹ پہ جائے سولجرز کے پاس، سپاہیوں کے پاس، تو قرآن کی آیتیں کوٹ کرے، قوم سے ایڈریس کرے تو قرآن فہمی کا درس دے۔ یہ تو ایسا شخص جو ہو تو وہ، یہ تو پھر آپ بڑی کلیئر انڈیکیشن دے رہے ہیں، پھر لوگ تو میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب نکالیں گے نا، لوگ تو پھر جوڑ دیں گے ادھر ادھر جو اس طرح کی شاہ جی نہیں، حافظ صاحب قبلہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب ہمارے سر آنکھوں پہ دوہری نسبتیں ہیں، میں ایک الگ بات ہے، کسی ذات کی بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، وہ لکیلی اگر آگے ہیں، آل رسول میں سے بھی ہیں، سید بھی ہیں، قرآن فہمی ہے، وہ بھی کوٹ کرتے ہیں، لیکن میں قرآنک پیرامیٹرز میں الگ سے تصور دے رہا ہوں۔ دوسرا، طالوت علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، فارمر تھے، ویل ایکوپڈ تھے، ینگ تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے ولیجرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سد ذوالقرنین بنائی تھی، دربند سینٹرل ایشین سٹیٹ پہ ہے وہ، تو اس کے لیے بھی انہوں نے چین آف کمانڈ، یونٹی آف کمانڈ رکھا۔ اسلام میں پولیٹیکل پارٹی یا اپوزیشن کا کوئی تصور نہیں ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس کے نیچے امال گورنر ہوتے ہیں جو میرٹ پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں، جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ان کی ویلتھ ایسیٹس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور بعد میں اس سے ٹیلی کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے جو بات کی کہ ٹیررزم کی، دہشت گردی، مطلب کہ خلافت راشدہ کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے، 3 خلفاء شہید ہوئے۔ اب اس میں قرآن سے میں ایک آیت کوٹ کر دوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ 2 چیزیں ریاست کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، پہلی امن، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس ملک کو، دیش کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ امن ہوگا تو پھر آپ نے دوسری دعا کی، وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کے باغات کے رزق کی فراوانی عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے معیشت، رزق کی فراوانی وہ مشروط ہے قیام امن کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ آف پیس۔ یہ دعائیں ابراہیم ہمیں سکھا رہی ہے۔ تو پاکستان میں یہ جو فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن ہے، شاہ جی حضور کے دور میں شروع ہوا، ذوالخویسرہ تمیمی تھا، اس کے بعد سیدنا علی نے ان کے خلاف نہروان میں جنگ لڑی، اور میں سائنس پوری قوم کو بتا دوں کہ یہ آج جو بات کی جاتی ہے نا، یہ وہم شر الخلائق، یہ بدترین مخلوق ہیں، اور وہم کلابہم النار، دے آر دا ڈاگز آف دا ہیل، یہ جہنمی کتے ہیں، ان کے خلاف لڑنے والے کو 10 درجات ہیں۔ جو آج افواج پاکستان کے جوان چھاتیاں پیش کر رہے ہیں، سینہ پیش کر رہے ہیں، شاہ جی آپ کا، میرا، اس قوم کا کل پروٹیکٹ کرنے کے لیے، آج کا ریکروٹ اپنی جوانی دے رہا ہے ہمارے کل کو محفوظ کرنے کے لیے، تو قوم کو متحد ہو کر، یکسو ہو کر ان کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، اور فتنہ خوارج ہو یا بلوچ انسرجنسی ہو جہاں پہ انڈین انوالومنٹ ہے، ان سب کو اکراس دا بورڈ ختم کرنا ہوگا۔ جب امن ہوگا پھر ہم معیشت کی، اور اس کے دیکھ رہے ہیں اس میں سیاست بھی تھوڑی بہت انوالو ہوگی نا، ہر چیز زور شمشیر سے تو نہیں کی جا سکتی، دہشت گردوں کے خلاف شمشیر ہے، کچھ جو اپنے ناراض ہیں، اگر کوئی شخص ناراض ہے تو اس میں اسلام میں مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے، ڈیبیٹ ہے، ریکونسلیشن ہے۔ میں ایک آیت کوٹ کر دوں، چھوٹا سا ٹکڑا، سورہ حجرات۔ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ میں کوئی سیاسی کانفلکٹ آ جائے، یہ میں نہیں کہہ رہا، تو قرآن کیا کہتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر 2 مسلمانوں کے گروہ لڑ پڑیں کسی بات پہ تو ان کے درمیان صلح صفائی کرو، فَأَصْلِحُوا، ریکونسلیشن، یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں۔